آج شام سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے 3 اراکین جو ہیں ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. وہ ہمارے رابطے کے اندر نہیں ہیں. ہمارے ارکان اسمبلی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. 3 کو اغوا بھی کر لیا گیا. پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان کا بڑا الزام. کہتے ہیں کسی بھی رکن کو کچھ ہوا تو ذمہ دار سندھ حکومت ہوگی. وزیر اعظم سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ. جیال رہنما مولا بخش چانڈیوں نے خرم شیر زمان کا الزام مسترد کر دیا. میں تو قسم کھا سکتا ہوں میرے پاس نہیں ہے, انہی کے پاس ہے. یہ چھپا کر ہم پر کیس بنانا چاہتے ہیں. وہ کون اغوا کرے گا بھائی؟ اللہ خیر کرے گا. ہم اپنے گھر بیٹھے, کوئی اغوا وغیرہ نہیں. میں بیٹھا ہوں صحیح سلامت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. شہریار شر نے اغوا کی تردید کر دی. قیادت سے گلے شکوے کر ڈالے. سندھ کے اپوزیشن ارکان کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے کراچی میں ہوٹل بک کروا لیے گئے. عشائیہ بھی دیا گیا. پنجاب میں تو سینٹ الیکشن کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے, بڑے اچھے انداز میں ہو گئی ہے. ایک بات چلتی ہے کہ جی اصل منڈی سندھ میں لگے گی. کیوں لگے گی؟ آؤ مل بیٹھیں, حصہ بقدر جثہ لے لیں. حلیم عادل شیخ کی سندھ اسمبلی میں پیشکش پیپلز پارٹی نے مسترد کر دی. شرجیل انعام میمن بولے شکست یقینی نظر آ رہی ہے تو ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے وقت ضمیر کیوں نہ جاگا. مکیش کمار چاولہ نے اسمبلی فلور پر بڑا انکشاف کر دیا. ویسے ہی 12 لوگ بھیجے تھے تو ریٹ ہی نہیں بتا رہا میں کیا کروں. حفیظ شیخ سینٹ الیکشن میں کامیابی کے لیے متحرک. اتحادی جماعتوں سے بیٹھک لگائی. اتحادیوں نے تعاون کا یقین دلا دیا. مشترکہ پریس کانفرنس میں حفیظ شیخ نے کہا چاہتے ہیں سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت نہ ہو. تحریک انصاف 3 مارچ کو کامیابی حاصل کرے گی. امین الحق بولے ایم کیو ایم وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کو نااہل اور کرپٹ قرار دیا. فہمیدہ مرزا نے کہا حکومت کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جیت کا مشن, رابطے, ملاقاتیں اور جوڑ توڑ جاری. وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں مورچہ سنبھالا. وفاقی وزراء ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارکان کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت. آزاد رکن اسلم بھوتانی کی حکومتی امیدوار کو ووٹ دینے کی یقین دہانی. آدھے سینٹ کی سیٹ آپ کے, آدھے حیدری صاحب کے. نہ الیکشن ہوگا نہ بدگمانی ہوگی, خیر خیریت ہوگی. میں نے کہا یہ آپ کی اچھی خواہش ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں بشرطے کہ حساب کتاب برابر ہو. مزاحمت والے مفاہمت کے ٹریک پر. پی ڈی ایم نے بلوچستان میں برابر کا حصہ مانگ لیا. محمود خان اچکزئی اور عبدالغفور حیدری نے حکومت کو پیشکش کر دی. اختر مینگل کہتے ہیں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں فائدے اور نقصان سے بالاتر ہیں. 2 نشستیں قبول نہیں. خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم نے بلا مقابلہ انتخاب کی حکومتی پیشکش مسترد کر دی. ووٹنگ خفیہ ہی ہوگی لیکن ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رکھا جا سکتا. سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس پر تاریخی رائے دے دی. انتخابی عمل سے کرپشن کا خاتمہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری قرار. عدالت نے کہا ووٹ کے خفیہ ہونے پر مثالی انداز میں کبھی عمل نہیں کیا گیا. شفافیت کے لیے ہر قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا سکتی ہے. جسٹس یایا آفریدی کا اختلافی نوٹ. کہا ریفرنس میں پوچھا گیا سوال قانونی نوعیت کا نہیں. الحمدللہ جو چاہتے تھے مل گیا. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی سما سے گفتگو. کہا الیکشن کمیشن کو قابل شناخت بیلٹ پیپر چھاپنے ہوں گے. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے سپریم کورٹ کی رائے کو تاریخی قرار دے دیا. کہا شفاف ووٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کے فیصلے کی روشنی میں جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے چاہے وہ بار کوڈ کی صورت میں ہو یا وہ سیریل نمبر کی صورت میں ہو اس بات کو یقینی بنائیں. سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں ان الیکشن کو اور اس سیکریسی کو دائمی نہیں کیا جا سکتا. فضل الرحمان اور مریم نواز عدالتی فیصلے سے خوش. ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہو. مریم نواز کا ٹویٹر پیغام لکھا کھمبے نوچتی کھسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا واویلا کر رہی ہیں. ڈسکا دھن ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی. پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسا کہتے ہیں سپریم کورٹ نے حکومتی آرڈیننس مسترد کر دیا. عظما بخاری نے صدر کے استعفے اور مواخذے کا مطالبہ کر ڈالا.
مملکت کو خود یا استعفیٰ دے دینا چاہیے یا ان کے خلاف عدم اعتماد لانی چاہیے۔ سینٹ انتخابات کس طرح ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کا اجلاس، سپریم کورٹ کی رائے پر غور۔ حکومتی وفد نے قابل شناخت بیلٹ پیپرز کا مطالبہ کر دیا، جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی بھی پیشکش۔ لیگی وفد بھی الیکشن کمیشن پہنچا، شاہد خاقان عباسی نے الیکشن کمیشن سے کہہ دیا طریقہ کار میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اسلام آباد میں امام مسجد سمیت 3 افراد کو قتل کرنے والا ملزم شاہد الرحمان 4 ساتھیوں سمیت پکڑا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینا درست نہیں، قتل کی وجہ ذاتی دشمنی ہے۔ بلوچستان کے شہر دکی میں قبائلی رہنما کے دفتر کے قریب فائرنگ، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی گارڈز کی جوابی فائرنگ میں 2 حملہ آور ہلاک۔